لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، کچھ خاص باتاں جناب دی خدمت دے اندر میں عرض کرنا چاہنا، توجہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اساڈی جولی دے اندر آ جائے گا۔ خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور تقوی اختیار کرنے تو بعد سچی گل کرن دے عادی بن جاؤ۔ جدوں بھی گل کرو سچی اچھی اور کھری بات کرو۔ جدوں بندہ تقوی اختیار کرن تو بعد سچی گل کرن دا عادی بن جاوے، اپنی طبیعت دے اندر کھرا پن لے آوے، اس ویلے بعد اللہ تعالیٰ دی طرفوں انعام کی ہوندا ہے؟ اللہ نے قرآن بیان فرمایا ہے، فرمایا تقوی اختیار کر کے اپنی طبیعت نو کھرا تسی کر لو، یصلح لکم اعمالکم، فرمایا آئندہ جڑی تواڈی زندگی ہوئے گی او دے اندر میں تانوں ایسی توفیق دیواں گا کہ تواڈے اعمال درست ہو جا سکن۔ اصلاح اعمال دی گارنٹی اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ صورت دے اندر جدو تقوی تو بعد بندہ اپنی طبیعت دے اندر کھرا پن پیدا کر لے۔ دوسری بات، ٹھیک ہے کسی بندے نے تقوی اختیار کیتا ہے، وہ بندہ کھرا ہو گیا، سچا ہو گیا، جھوٹ نہیں بولدا، اچھی بات کردا ہے، او دے آئندہ زندگی دے اندر تے انہوں اچھے اعمال دی توفیق مل جائے گی اللہ دی طرفوں، تے جڑی گزشتہ زندگی ہے او دا کیا بنے گا؟ خلاق عالم نے کمال فضل فرما دیا ہویا، اس بات دا بھی ذکر فرمایا، فرمایا جدو تسی میری رحمت دے راستے تے چل پاؤ گے نا، آئندہ زندگی واسطے تواڈے اعمال تے میں درست کر ہی چھڑنے نے، یغفر لکم ذنوبکم، فرمایا جڑیاں تواڈیاں پچھلیاں خطاواں نے میں رب نے وہ بھی معاف فرما چھڑنا۔ یہ ہے اس آیت کریمہ دا مفہوم جڑا میں جناب دے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ عزیزان مکرم، اس آیت بینہ تو میں کی سبق تانوں سنانا چاہنا، سبق یہ ہے کہ اسانوں چاہیے کہ اسی اپنے اندر کھرا پن پیدا کریے۔ دو چیزاں دے اندر کھرا پن ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے عقیدے دے وچ، دوسرا ہونا چاہیے عمل دے وچ۔ توجہ ہے؟ بات سمجھ آنی میں کی کہہ رہا ہوں؟ دو چیزاں کھرا پن ہونا چاہیے، ایک ہوتا ہے عقیدے دے وچ اور دوسرا ہوتا ہے عمل دے وچ۔ اگر کسی بندے دا عقیدہ خراب ہے تے وہ بندہ بھی مریض ہے، اور اگر کسی بندے دا عمل خراب ہے تے وہ بندہ بھی مریض ہے۔ یہ دونوں مریض نے، انہاں دوواں نوں علاج دی ضرورت ہے۔ لیکن پڑھے لکھے صاحب دانش بیٹھے ہو، دو بیمار ہو نا تے پوچھا جاندا ہے انہاں دے وچ وڈا مریض کیڑا ہے؟ سمجھ آئی نا، کینوں زیادہ ضرورت ہے کہ پہلے او دا علاج کیتا جائے۔ تے آدھے نے جناب فلاں مریض ہے، آج کل زیادہ تر مشہور کینسر ہے، وہ یار ایک بہت مہلک بیماری ہے، یہ دا علاج پہلے کیتا جائے۔ اسی طرح اگر یہ دو بیماری کٹھے کیتے جانا، ایک عقیدے دا مریض تے ایک عمل دا، تے ہر صاحب علم و فن نے لکھا ہے کہ نہ دعا دے وچ جڑا وڈا مریض ہے جنوں سمجھو کینسر ہو گیا ہے، وہ بندہ ہے جدا عقیدہ خراب ہے، پہلے او دا عقیدہ درست کرنا پے گا، بعد وچ او دے عمل نوں درست کرنا پے گا۔ عزیزان مکرم، انہاں دعا دی اصلاح ہونا ضروری ہے۔ ہن زمانے دے اندر خرابی کتھوں پیدا ہو گئی؟ خرابی اس ویلے پیدا ہوئی جس ویلے کئی لوگاں نے صرف ایتھے گل رکھی، چھوڑو جی بس کلمہ پڑھ لیا ہے، جو کوئی کرے اسے کرنے دو، بس تم نماز پڑھو، بس اللہ کی بات کرو۔ ایتھے جدو آ گئے، میں انہاں دے تے چھوٹا جا ٹھنڈے دل دے نال سوال کرنا چاہنا، اگر کلمہ پڑھ کے سارے دی جان چھٹ جائے گی تے 10 مڑ کربلا دا فیصلہ تیرے پیو نے کرنا؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے میرا؟ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ توجہ ہے جناب دی جناب؟ گرامی قدر حضرات، اس واسطے صرف اتھے گل نہیں مکڑی، اور پھر ایک گل دا تعین بھی کرنا پے گا کہ نبی مکرم علیہ السلام دے زمانے دے اندر 3 قسم دے ٹولے آن، یاد رکھ لو، قرآن دا فیصلہ ہے۔ پہلے ٹولا مسلمانہ دا ہا، دوسرا ٹولا کافران دا، ایک انہاں نے بچالے ہا جنہاں نو منافق آکھیا جاندا ہے۔ میں کہتا سو منافق کون ہے؟ آخر نہیں، بظاہر تے داڑیاں بھی ہاں، تو میں کہ ہن ہو گئے، توجہ نہیں فرمائی آپ نے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ داڑیاں بھی ہاں، کلمہ بھی پڑھ دیاں، نمازاں بھی پڑھ دیاں، سجدے بھی راج کر دیاں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ میں کہا یار قرآن دے تو بھجنا ہے، تیانا چھڑو جی، نا کھرا پن پیدا کر، سچی گل کرنا آدھی بن جا، کوئی بندہ تینوں موچ نہیں پاندا، اگر تو سچی گل کرے گا تو ہو سکتا ہے کسی دا ایمان بچ جاوے۔
سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اس واسطے میرے بھائی پہلے اس بات کا تعین بھی کرنا ہے. میں چاہاں گا کہ اج دی اس گفتگو دے اندر یہ جڑی عقیدے دی بیماری ہے یہ دی دوائی بھی دے کے جاواں. وہ جو نہیں فرمائی آپ نے ذرا جا کے بیٹھو. اور میں چاہاں گا اج دی گفتگو دے اندر دوسرے بعض لوگ آتے ہیں نہیں جی چھڈو پرے بس تسی اگر سال ایک باری میلاد کر لیا یا محفل کر لینا تو سا جنتی ہو بس. کوئی نماز نہیں کوئی جمعہ نہیں. وہ جناب کئی مڑ بھنگی چرسی کتیاں دے لڑاؤ دادا دے بھجاؤ کنجراں دے نچاؤ ان پیراں دے نال رل جاندے. وہ سمجھتے ہیں بس اسی نال دے نال رل گیا تے اسی پاک صاف تے جنتی. میں کہ نہیں میرا پتر تیری بول ہے جو نہیں فرمائی. ہو سکتا ہے انہاں گلاں تے کمزور بندہ نہ بول سکے جرأت والے بندے نوں بولنا پے گا. گرامی قدر حضرات اے بندہ بھی مریض ہے جڑا اپنے آپ نوں اندھیرے تے دھوکے وچ رکھی بیٹھا ہے. انہیں سمجھ بھئی اپنے پلیٹ دے وچ انگارے رکھ کے کھاندا پیا حیا نوں ہاتھ مارے کے رکھام ہے اور نمازاں تے نبیاں نوں معاف نہیں ہوئے تیرا منہ زیادہ سونا ہے. جو نہیں فرمائی آپ نے ہمیں تسی تھوڑے بیٹھو کوئی ایسی گل نہیں بات جاگ دے رہو انشاءاللہ گل بات سمجھ آئے گی. جناب ذرا ٹائم مجھے بتانا بھائی ادھر دے دے مجھے. عزیزان مکرم توجہ فرمائیں. میں چاہاں گا کہ اس یہ جڑے مریض نے انہاں مریضاں نوں بھی تھوڑی جی دوائی دے کے جائیے کہ اصل حقیقت حال کیا ہے. سب تو اوکھا اس دور دے اندر عقیدے تے بات کرنا ہے. بس اوقات ساڈے بھی کئی بندے ایسے نے کہ آندیاں ٹوکا تے کہاڑا تے لتر تے جناب گالی ایتھے نا نا نا. اگر کسی نے گل سمجھانی ہے نا اچھے طریقے دے نال بھی سمجھائی جا سکتی ہے. میں کوشش کراں گا کہ ایسے طریقے دے نال معاملہ حل کیتا جائے کہ جناب نو سمجھ آوے اور نال ہی نال اصلاح عمل دی بات بھی کراں گا کیونکہ اس تو بغیر انہیں سمجھو بزرگاں فرمایا ہے جیڑے بندے نو اللہ نے عقیدہ بھی صحیح دیتا کہ عمل بھی صحیح دیتا ہے وہ دی مثال انج ہے اس درخت طرح جس درخت دی چھاں بھی اچھی ہے پھل بھی میٹھا ہے پھول بھی سونا ہے وہ دی مثال انج ہے. تے جس بندے دا عقیدہ خراب ہے یا عمل خراب ہے وہ دی مثال انج ہے کہ کڈیا والا بوٹا ہے اے دے نیڑے کسی نہیں لگنا. وہ دی ہر روز صفائی کرنی پے گی تے تاں کنڈے صاف ہونے. وہ دی چھنگائی کرنے والا بندہ کو تکڑا ہونا چاہیے. نہیں سمجھ آئی میری گل؟ گرامی قدر حضرات اس گل سمجھن دی کوشش کرو. آؤ ہن مسئلہ خراب کتھوں آیا ہے. کئیاں نے صرف یہ آکھیا کہ چھوڑو جی بس کلمہ پڑھ لیا بس یہاں تک بات رکھیں. وہ بھی بندے پٹڑی تو لے کے کئیاں کہ چھڈو جی بس عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے تے ہٹ کے تسی بے شک مڈو کچھ نہ کرو. نہیں ایسی بات نہیں ہے. گرامی قدر حضرات ہر چیز دا کوئی حسن ہوتا ہے. کلی گڈی کھلوتی ہے نا ڈرائیور تو بغیر نہیں چلتی. کلا تیرا عقیدہ ٹھیک ہے عمل تو بغیر چاس کوئی نہیں ہونی. اپنے عمل دی اصلاح بھی کر دیا اپنے عقیدے دی. لیکن اولین ہن ایک بندہ آکھے جی میں فلانے شہر جانا ہے گڈی تیرے کول ہے ہی کوئی نہیں تے چلا کی نہیں جائے گا. ایک بندہ آدھا میں عمل کر کے جنت جانا ہے عقیدے والی گڈی تے تیرے کول ہے ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ جو تو نہیں فرما رہے سامنے والوں تو بیٹھ کے کیویں دونوں چیزاں وصول کر. آؤ ہن اصل مسئلہ کیا ہے. حالات کچھ ایندے بن چکے نے کہ ساڈے جڑے سادہ لوگ مسلم ہیں نا قبلہ پیر صاحب یہ جدو جاندے نا اس مسجد گئے اس وچ گئے اس وچ گئے تانوں بھی سنیو بڑا شوق ہوندا ہے. ناراض نہ ہونا تھوڑی جی میں تانوں بھی گل کراں گا. او یار تسی اپنے گھر تو علاوہ کسی دے ہور گھر وڑے ہو دسو تے ہن ہر مسجد تے بھنگن کیوں جاندے ہو. میں سادہ گل کردا پیا نا میں ہر مسجد تے وڑ کیوں بھائی. تانوں اگر کسی گل دا پتہ ہے تے اس گل تے پیر نہیں دے آوندا. جے کو سمجھ آؤندی بھائی آ کسی دی مجبوری ہے تے بھائی جان گھر ٹر جاوے. ساڈی تقریر 2 نمبر بندہ سن ہی نہیں سکدا. یہ فقیر میں اعزاز حاصل ہے الحمدللہ میں کر سکنا اور اس وجہ تو میں جیتا بنا. سچی بات ہے پیغام حق. او بھائی میں یہ گل کردا وا نا میں لنگر حسین دا کھاتا تے ملا حلال تے کرنا. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. ہن حالات پتہ کیسے بن گئے. اے جی میں وہ فلانے مولوی دے پیچھے جمعہ پڑھا تے او قرآن حدیث وچ این یاد آئی. میں سنیا پیچھے پڑھا تے او این یاد آئی. میں فلانے پیچھے پڑھا تے او این یاد آئی. میں کہدا مطلب ہے ہر دیگڑی دا ڈھکن بنن دا شوق تینوں ہے. سادہ مثال دے لئیے نا جڑا جرأت والا بندہ بولے گوڑی چھڑ کے اوتے کھڑے ہو کے بیٹھو جناب توجہ فرمانا جی. ہن مثال پتہ کیویں بن گئی ہے. او جویں کوئی لاری اڈے چلا جاوے نا عموماً جدو کوئی لاری اڈے جاوے تے کنڈکٹر دی کوشش ہوندی ہے ایک بیگ چھک کے بھج ویندا ہے دوسرا بچے کھو لیندا تریا مائی نو واسے سٹ لیندا. توجہ تو نہ کیتی اس نے کی پیار گل بڑی میں سمجھا کے جاواں گا.
او موڑ وہ ویدی بھی بچے کدائیں میں کدائیں میں کدائیں وہ آدھی اے آئے دیکھو میری ہر شے واپس کرو نہ کدائیں منجنا ہی نہیں انہیں نا جی اور گال اے تھے پیڑ ہوگی ہوں او حساب ساڑی قوم دا ہویا کھل ہوتا ہے اے دی وجہ یہ ہے تسی اپنا پلیٹ فارم چھڑیا یہ کوئی ہوئے نا اکل آلا کہ وہ گھر بیٹھا یاد ہے فلاں اسا لڑا ہے 500 روپیہ ٹکٹ ہے تو سیدھا داتا صاحب جانا ہے پتہ ہوتا میں کیڑی باس دے بانا ہے وہ تینوں لوڑ کیڑیا پھٹی چرا دے بانا ہے نہیں کرتا بیانا میں کئی بیانا اور روندہ تے آپ بنا رہی ہے جا کے تو وہ کھوڑا تو تیرے کل سارے کو جائے نا تے نارول ہر مسیح تے چھے وہ چار نوجوان چو بیٹھے نے یار ہی طرح کرو نارول ہوتے جا کے تینوں نہیں پتا ساڑھے سٹیشن بنے نے اگر ساڑھا کہا میں کہ سلطان باؤ اٹھا بولی یار ساڑھے بنے ہوئے نے جناب تینوں نہیں پتا پیر بارو شریف چالنا شواز شریف داتا صاحب معین الدین اجمیری یار تینوں اپنے اڈے ہی بھول گئے یار ہر جگہ تے جا کے تو آنا مینو مندر تے اپنا اور نہیں تو نہیں پڑھنا جو ہے کوئی نہیں ہے میری خاص باتیں ہیں بھائی ہو سکتا ہے کسی دا عقیدہ ایمان اور عمل ٹھیک ہو جائے خدا واسطے گل توجہ دے نال سن لو جی ہن اس مسئلے نو سیٹ کیویں کرنا ہے سیٹ بڑے طریقے دے نال ہن جی او مولوی آدا میرا مسلک ٹھیک ہوا دا میرا ٹھیک ہوا دا میرا ٹھیک ہوا دا میرا ٹھیک ہے میں کہنا گال نہ مندا نہ لتر نہ کوہاڑا نہ چھڑا جو ہے آدھا جی کاری صاحب اور مسئلہ کیویں حل ہو سی میں کہ اے امین حل ہو سی گل پائیدار میں کہ پائیدار ہو سی تو ایسے آنے بندے میری گالہ توجہ کرے حضرت پیر صاحب دی خصوصی توجہ چاہنا ایک بزرگ بیٹھا درویش ایک اللہ سے آنے حال کر سکتا ہے انہوں کسے پوچھے آپ سچا کون ہے ہو سکتا ہے میں تے میرا مسلک ہو سکتا ہے یہ رولا کیسی گھنٹی بنی ہے باہر کوئی ہو سکتا ہے میں سچا میرے کو پوچھتے صحیح کیوں ہو سکتا ہے دسو ہو سکتا ہے میں اس واسطے سچا بھی میرا مسلک میرے پیو والا ہے اچھا ہو سکتا ہے تیرا مسلک تیرے پیو والا جو سچا ہے ہو سکتا ہے تیرے پیو بڑا مسئلہ کیڑا ہے ہو سکتا ہے میرے پیو دا وہ مسئلہ کہ جنہا میرے دادے دا اور نہیں فرمائی آپ نے اچھا ہو سکتا ہے تیرے دادے دا کیڑا مسئلہ وہ چھوڑ بھی موٹ ٹردہ رہے ہو سکتا ہے میرے بابا کچھے جاتا ہے ہو سکتا ہے میرے دادے دا وہ مسئلہ کہ جنہا میرا پردادے دا ہے گال سرے تھی آگے جو میری گال سمجھ آوے تھا تینوں مسئلہ بازی ہو جائے گا کہ عقیدہ کیڑا ٹھیک ہے نہ رونے آج پہ اس نے کہا میرا مسئلہ ٹھیک ہے ہو سکتا ہے تیرا کیڑا ہے ہو سکتا ہے میرے پیو والا یہ مطلب بندے دا پیو ہونا چاہیے اس نے کہا تیرے پیو دا کیڑا مسئلہ کہ میرے باپے والا دادے دا مطلب بندے دا بابا بھی ہونا چاہیے اچھا اس نے تیرے دادے دا مسئلہ کیڑا تھا کہ پردادے والا اور اگلی گال کہ میں کلا ٹھوکر لگے اللہ کر کے تنوں سمجھ آ جائے اس نے تیرے پردادے دا کیڑا مسئلہ ہے اس نے میرے پردادے دا اوہ مسئلہ ہے جیڑا داتا لاہوری دا ہے خواجہ معین الدین اجمیری دا ہے بھائی توجہ ہے نا اجے گل نہیں مکی اجے میں تو نہیں اشارہ ہو سکے میرا مسلک سچا ہے کیویں ہو سکے میرے پیو والا میرے پیو دا میرے دادے والا میرے دادے دا میرے پردادے والا ہو سکے تیرے پردادے دا اگے میرے پردادے دا خواجہ معین الدین والا داتا لاہوری والا بابا فرید والا پیر بارو والا بابے سواگ والا اور کہ میرا ہے مسلک ہو سکے جی اے کیویں تو بڑا اپنے بابے وال گل لے گیا ہو سکے نسل مکی ایو تو تینوں گل سمجھاؤں گا سمجھ آئی میری گل دی ہو سکتا ہے جو تینوں گل سمجھو کہ کیویں اور ساتھیا نے اپنی ماں دا دودھ پیتا ہی نا تے بڑو قرآن کے ہاتھ رکھ کے دس اس پورے برے صغیر دے اندر اسلام پھیلایا کس نے آگے پھیلایا تے ولیاں نے اور ساتھیا بڑھ کے مرنی بڑی اسلام پھیلاون آلیا دا ہی مسئلہ سچا ہے نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری دوستوں کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں اور بھائی جان میں تو دسے سنیا دا کلا ٹھوک گیا ہے اور یار ایتھے اسلام کس نے پھیلایا ہے اگر یہ ولیاں نے جب میں کہ جڑے اسلام لے کے آئے وہ کوڑے آن یہ کرنا بیٹھا سچے کبھی تو منہ میری گل تے غور کرنا اسلام جڑے لے کے آئے وہ کوڑے آن اگر ہاں تے سچے جب میں کہ ہون دربارہ تو کیوں بھجنا ہے موڑ نہ یار یہ میری بات اگر نہیں سمجھ آ رہی تو چپ کر جاؤ سامنے والے میں نے پریشان کی تھی بیٹھے نے جناب
عزیزان مکرم اگر ایک گل تیرے دماغ وچ آ جاوے اللہ دی عزت دی قسم ہے لاکھ کوئی دلیلاں دے تینوں پٹڑی تو نہیں لا سکدا تو یہ آکھنا ہے او اج تو تے دین دا ماما بندا پیا ساڈا دین تے بزرگاں والا ہے دسو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اور یہ عقیدہ نہیں ٹھیک ہوتا میں کہا کیوں نہیں ٹھیک ہوتا تو 10 منٹ دے تو صحیح تھا سمجھ آ رہی ہے اس واسطے جے اگر ایک اسلام پھیلایا اولیاء نے ہے نا تو مسلک بھی انہاں دا سچا ہے پھر آج کتنا طرفہ اور تماشا اور بدماشی والا جملہ بولیا جاتا ہے جی دربارہ تے شرک ہوندا ہے ساری زندگی او بزرگ جیوندے رہ تے انہاں سارے مشرکاں نو کلمہ پڑھایا تے مرن تو بعد اسے شرک شروع ہو گیا ایک کیا تماشا ہے یار اور پھر میں اگلی بات بھی کر دے ماں گرامی قدر حضرات کسی بھی دربار تے چلے جاؤ جس ویلے اذان ہوندی ہے نا سارے دربار نو کلیا چھڑ دے دن نال مسجد ہوندی ہے رب نو سجدہ کر کے کائنات دے ذلیل لوگاں نے منہ تے چماٹ مرے دن او بدماشو تسی دیا دیا اے شرک ہوندا پیا رکھو اسی دربار نو کنڈ کر کے رب نو سجدہ کر دے پے نہیں سمجھ آئی میری گل دی اور اس کانڈ تو مراد یہ نہیں کہ ایسا کانڈ جی میں آدھر میں تنو کانڈ کی تھی چھاڑ پر نہیں تسی داتا صاحب دیکھ لو جدو جماعت ہوندی ہے دربار ساڑی کانڈ پیچھے ہوندہ تسی اگے ہونے کہ جدو رب نو سجدہ کرنا ہے وہاں میں جڑا دربار ہوئے وہ پیچھے آئے گا سمجھ آ رہی ہے میری گل کوئی نہیں آ رہی گرامی قدر کیا تماشا ہے یہ شرک ہو رہا ہے ازانہ 5 منٹ سجدے رب نو میں موڑ شرک ہو رہا ہے کہاں بیٹھے ہو یار کیا کہہ رہا ہوں میں کو گل کرنا نہیں یار خدا دے بندے ہو اہمیں نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے واللہ ما اخاف علی ان تشرکوا بعدی ولکن ان تنافسوا فیہا او کما قال علیہ السلام رواہ البخاری بخاری کے اندر حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو مینوں اے یقین ہے کہ میرے تو بعد جنہیں کلمہ پڑھا مشرک نہ ہو سی سمجھے کلمہ پڑھ کے تسی شرک نہیں کرو گے ہاں دنیا دار تسی ہو بھئی سو کلمہ پڑھ کے تسی دنیا داری پہ جا سو ایک پتھری گل ہے لیکن تو تسی شرک نہیں کر سکتے ایک بندہ ایک دیہاڑی سکول نہیں گیا وہ دے سامنے کوئی بندہ کہ بھی فلان سجدہ کر سو وہ آکسی میرے ٹوٹے چکار میں سجدہ نہیں کرے دا کیوں وہ آکسی جدو منیا رب نو ہے نا کسی اور کو سجدہ نہیں ہے تے جدو جٹن دا یہ حال ہے تے جڑے علماء نے کیوں شرک دے فتوے لگ رہے ہیں اس واسطے اس بات نو سمجھو عقیدہ مسلک دا سچا ہے مکہ لکھ دلیلاں دے جتھے کلا اسا ٹھوکے ہے نا بچے بولو کہ کو فوت نہ ہو جاوے سنیو ڈر لگدا رہندا ہے ساڈا تو مزاج یہ ہے 3 باری سانو ہاتھ چومنا پے جاوے تے ہاتھ کوئی نہیں لوگ چوم دے نبی پاک دے نام تے انگوٹھے تے میں کہ جی انگوٹھے نہیں چومنے وہ مہر کیویں لاؤ نبی دے نام تے مہر کیویں لاؤ سن میں تے گل دی سمجھ نہیں پئی آندی لیکن بہرحال اتنا سست نہ بنیا کر تیری چوپ سانو لے کے ڈوب گئی سمجھ آ رہی ہے توجہ فرمانا گرامی قدر حضرات پہلی بات سمجھ آ گئی ہے مسئلہ کس کا سچا ہے اس بات ایک گل ہی مکا دیتی میں نے کہا دلیلاں بعد ہے پہلے میری دلیل درات کر کے دکھا میرا مسئلہ بنیا حال ہے چوپ ہو سکتا تو میرے پلے چھڑے ہی کاکھ رہے سکھا میری دلیل ہے ہوں دوسری بات حضرت پیر صاحب دی میں توجہ چاہنا علماء بھی بیٹھے نے عقیدہ و مسلک دی بات ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے مدارج النبوہ دے اندر ایک عبارت لکھی ہے اس کی اللہ کر کے میری زبان تے اللہ آسان چکرے تو میں تو انہوں سمجھاونے کامیاب ہو جاواں تو انہوں فنڈ ہو جاسی کہ اصل اس بازار دے اندر ٹھگ وپاری بدماش ہے کون کئے لوگ نے جنہ رولا پایا میں شیخ محقق دا جملہ سنانا چاہنا شیخ محقق نے لکھا ہے انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں آج تو تقریباً 300 سال پیچھے چھوڑ جاؤ اندازہ دستا پہ ہمارے زمانے میں چھوٹے موٹے اختلاف ہیں پر حضور کی امت کا ابھی تک یہ عقیدہ ہے کہ نبی اپنے روضے میں زندہ ہے شیخ محقق نے لکھا ہے میں کہا جی آج تو 400 سال پہلے جڑا بابا ہا جو نہیں کر رہا میری گل پہ میں تینوں دلیل دے کے جا رہا ہوں انہیں کہا نبی دی جڑی امت ہے نبی دی امت وہ اس بات تے متفق ہے کہ حضور اپنے روضے زندہ
تے مڑ میں پوچھنا چاہنا جڑا روزہ رسول تے رتے رومال والا کتا بنیا کھلا وہ آتا ہے یہاں پر مار کے مٹی ہو گئے ہیں. میں نے 10 بڑ بول ٹی وی تے بیٹھ کے عامر لیاقت دے سامنے او تاری جوید خلیل الرحمان کون ہوندا ہے کیڑی کھوڈی چ جمیا جس نے آکھیا کہ نبی قبر وچ مر گیا او ایک تے شامل آئی زہیر دا پتر او بے حیا کون ہے جڑا آکھدا کہ نبی مر گیا. میں پوچھنا چاہنا ظالما او رب تے شہیداں نوں نہیں مرن دیندا تو نبیاں نوں مار گیا. دیکھو یار یہ میری غیرت کے جملے ہیں. بولو سبحان اللہ ذرا پیار کے ساتھ. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. ماشاءاللہ کہیں وجن شرم پہ ہوندی ہے. سبحان اللہ. انہیں شرم والا نعرہ کوئی نہیں رہ گیا. ہن تے جنازیاں تے پیا لگدا ہے تے اے 15-20 جڑے تانوں کام ہی بڑا ہونا ہے. سبحان اللہ. کیوں جی گرامی قدر حضرات تھوڑا جہا جاگو. اور میں آکھاں گا اگر ایتھے تحریک لبیک دے بندے ہیں تو بالکل انہاں نوں سپورٹ کیتی جائے. اے ساڈے ایمان دا مسئلہ ہے. بالکل اسی اس بات تو دست بردار نہیں ہو سکتے اور نہیں جی فلانا اینج ہے فلانا اینج ہے فلانا اینج ہے. بھائی جان تصدیق کر لو. اگر کوئی کسی کمی ہے تو پیچھے مرکز وچ آواز اپڑاؤ. نہیں اپنے بندے نوں آپ ڈی گریڈ نہ کرو. لوکاں دے شرابی کبابی بدماش جنائی ہوندے نے او انہاں نوں بھی اگے لے اوندے تسی اپنے چنگے بھلے نوں پیچھے کردے ہو. سمجھ آ رہی ہے میری گل. خدا واسطے سپورٹ کرو سانو. بالکل چٹے ننگے ہو جاؤ. کسے تہاڈی قبر وچ نہیں آونا. آونا ہے تے زہرا دے بابا نے. خالص حضور واسطے جے کو کر سکدے ہو تا ساڈا کام ہے دسنا. کسے نوں پیڑ ہوے اللہ کر کے بعد بن جائے. ہن میں اس طرح کوئی دعا نہیں ہے نا میرے پاس جنوں حضور واسطے پیڑ دی انہاں دا کی علاج ہو سکدا ہے. واپس پلٹیے. شیخ محقق نے کیا لکھا. وہ فرماندے نے کہ نبی دی امت متفق ہے کہ نبی اپنے روضے دے اندر ہے. تے جڑا ہن مردہ کے دا مطلب ہے مسلک تیرا نام ہے. پانی نہیں لایا میں تینوں کی آ گیا یار. شیخ محقق نے آکھیا پوری امت متفق ہے. یہ تقریباً 1000 سالاں دا عقیدہ ہے تے مینوں دسنا اج کس نے دراڑ پائی ہے. تو فرقہ باز وہ ہے نا جس نے یہ دے اوتے دلیلاں کھڑیاں. نبی دی امت متفق ہے تے یہ مردہ ہی آئی تے مر میں سنا سارے آدھنے ہم صدیق اکبر کا دن منائیں گے. صدیق اکبر کے نوکر ہیں صحابہ کے نوکر ہیں. اور میں کہا نوکرا او میری گل نوکرا میری گل سن میری گل سن. کہ جی آ دسو. میں کہا نوکر ہے. کہ ہاں. میں کہا حلالی بن. کہ کیا مطلب. میں کہا میں تینوں دکھا نا سیرت حلبیہ دے وچ نہ ہوے میں اپنی زبان اپنے ہتھی کر دیاں گا. صدیق اکبر نے آکھا میرا جنازہ جدوں میں مر جاواں چاہ کے نبی دے روضے تے لے جانا. کنڈا نہیں کھولنا. باہر کھلو کے آکھنا صدیق آ گیا. جے کنڈا کھلے آواز آؤ. اگر یہ بات نہ ہو میں اپنی زبان اپنے ہاتھوں سے کاٹ دوں گا. اس کے علاوہ میرے پاس لفظ کوئی نہیں. اور میں جو چوکا گواڑا تو آنوں پھیرا یہ تو اچھی بات نہیں. میں اپنے آپ دے نال کہہ لینا. گرامی قدر حضرات میں کہا بس یہ مردہ ہی ہاں. صدیق اکبر کو کوئی نہ پتا. دروازہ کیوں کھلے ہے. اگر سیرت حلبیہ دے لفظ نال میں تامی ذمہ دار ہاں. جدو صدیق اکبر دا لاش مبارک سامنے رکھی گئی نا آپ دا جنازہ کسے بندے نے کنڈی نہیں کھولی. باہر کھڑے ہو کے سارے نے کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ. لا فتوا. مٹھا بول یار مٹھا بول کی پیا کرنا. سمجھ آئی. آکے حضور یہ تہاڈا یار آ گیا ہے. اللہ دی قسم یہ سیرت حلبیہ دے اندر لکھیا ہے. دروازہ آپ پہ کھلے ہے. کوئی آپ پہ سبحان اللہ بھی اچھی کہ میرے کرنے والی اچھی. آپ پہ دروازہ کھلے ہے. اور دروازہ کھلنے کے بعد روزے تو آواز آئی ادخلوا الحبیب الحبیب. میرے یار نو یار کو لے آؤ. نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. کئی بندے سبحان اللہ نہیں آتے. میں لگتا تھوڑے کو 60,000 لے آ جو نہیں آ رہی نا. تھوڑے کو کام جو ہے تسی اپنا پیر صاحب بس پھر اسی دن آندے نام دے لکھے ہوئے ہیں نا جی. اور تو کچھ نہیں کر سکتے. انہاں دے نام بھی سان محبت اس واسطے ہے غیرت اللہ. یہ نہ وکن نہ سنیا نو بیچے ہیں.
سمجھ آ رہی ہے نا گرامی قدر حضرات اس واسطے سانو جدو انہاں دا فون آ جاوے تے بہت کوئی سانو چھڑنا پہ جاندا ہے تے سمجھ گئی ہونے چلو ٹھیک ہے سبحان اللہ کو ذرا اگلی بات بھی کریں تو جو ہے میرے بھائیاں دی گرامی قدر حضرات اگر مردہ ہی ہے تو میں نے دسو پھر آواز کے دیا سیرت حرمیہ دے وچ ورکا پٹ یا دی قبر پٹ ان پوچھ تو یہ مردہ ہی آئی تو میں دس نہ بڑھ بلال نو کیسا دیا کیوں بھائی حلب شہر دے وچ کیسے نے سدیا یہ اگر مردہ ہی استغفر اللہ میں صرف دسنا چاہنا ایک تو فرقہ کیا پایا عقیدہ کیدا خراب ہے جارے نا موت دے سی قائل ہیں موت آئی نبی دے قدم چمے بچ گئی پہلے تائیدار مدینہ زمین دے اتے زندہ سن ہر کوئی بیدہ سی ہوں کوئی بیدہ اکھیاں لا بیدہ ہے ہر بندہ نہیں بید سکتا زندہ ہوں بھی ہے سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی میں صرف دسنا چاہنا اگر مردہ ہی ہے نور الدین زنگی دی خوابت کون آیا اگر مردہ ہی آتے بالا غل اولا بے کمال ہی کشفت دو جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی تے شیخ سرادی سادی شرادی لکھی بیٹھا اگو پریشان بھی لکھا کیشا تے حضور آ گئے میں کہ مردے تے نہیں جاؤں پتہ نہیں کہ دے ہاتھ حضور واسطے تے کہ دے لوکا واسطے آکھے آنکھ نہ سلو علیہ والے میں کہ ملا یا پڑھنا چھاڑیا عقیدہ بدل کوئی نہیں گرامی قدر حضرات اس کام سمجھو تو یہ مردہ ہی ہے ریاست دا اسلام آباد جاؤ نا اسلام آباد دا بادشاہ پیر مہر علی انہوں چل کے پوچھو نا بھی پیر کی تسی دیا کہ اس صورت نو میں جاننا کا یہ صورت کیڑی ہے سبحان اللہ وہ سمجھ ہوندی پئی ہے یہ صورت کیڑی ہے اگر یار وہ صورت تو صورت مصطفیٰ ہے تو میں کہ مردیاں یہ بھی صورتیں ہوں گی تو پھر میں کہ میرے بریلی والے غیرت مند بابے تو کلا ہی ٹھوک دیتا کہ کیویں میں کہ جدو جا کے روزے تے حاضر یا رسول اللہ دیدار تو بغیر نہیں جانا تو جدو دیدار ہویا میں تو یوں آکھیا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ بس میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ میں نے تو یقین ہے تسی زندہ ہو ساڑیاں تے اکھاں اس لائق نہیں جڑیاں دیکھ سکے نا تو توجہ ہے میرے بھائیوں تو میں عرض کردا پھر شیخ محقق دے جملے تو کون پیچھے ہٹیا ہے عقیدہ کیدا خراب ہے آج یہ دسیا جاندہ کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں ہم وہاں جا رہے ہیں میں کہ جتنے مرضی ہے پڑھ جا دعوت اسلامی تیری کانڈے سمجھ آ رہی ہے نا ایک پورا کام کرے گی اگے دسیا جاندہ ہم نے خسرو کو کلمہ پڑھایا ہے کہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو کوئی ایسی بات نہیں سمجھ آئی میری بات ہم نے فلانے کو ایسے کیا فلانے کو ایسے کیا میں کہ یار یہ تو بلیک میل کرنے دی عادت ہے میں کیا سی فلانے دا عقیدہ ٹھیک کیتا ہے فلانے دا ٹھیک کیتا ہے اور جدو ٹھیک ہو گیا انہوں پھر کامل ولی دا مرید بنا کے وہ دا عمل بھی ٹھیک کیتا ہے دعوت اسلامی نے دسو دو ایک کمیاں پوریاں کیتیاں کہ نہیں کریں آستانے جتنے بھی کام کر رہے ہیں پیر بارو شریف تقریباً 100 دے قریب مدرسہ پورے پاکستان چل رہے ہیں 100 دے قریب یہ بھی اپنی لوما فیکٹریاں گڈیاں رکھ سکتے ہیں گھوڑے تے کتے پال سکتے ہیں انہاں دے بھی مربے تے قلعے ہو سکتے ہیں پر انہاں ہر شہر ریت دے ٹبیاں تے بیٹھے آدھے نے بابا جو تو آکھیا ہا حضرت خواجہ فقیر محمد باروی تیری کاڈر لگے اپنی شادی دا کام ہوندا رہ جا یہ کر دے پہنے فقیر محمد یہ کام کر دے پہنتے مریدو تسی بھی تصاد دے ہو نا ہر جگہ تے ادارہ سنی مضبوطی کا ہونا ہے آدھے نے لنڈر پوندا پہ آدھے جتنے تھلے پلر ہو سن مضبوط ہو سن لنڈر وڈا نہ کر ہیٹو پلر بھی رکھ اپنے آپ کو پھیلا نہیں اپنی مسیحتہ تے مدرسے بھی بنا سمجھ ہوندی پئی ہے کوئی نہیں واسطے آستانے دا ضرور ساتھ دیو لیکن جڑی میں بات کرنا چاہنا بابا پھریا کوئی ہو رہا ہے اور اگلی گال بھی میں تو اندسا امام غزالی نے حضور ایک حدیث لکھی ہے علوم دے اندر امام غزالی فرماتے ہیں اے سونو تینوں میں دسا دین کے دا سچا تے کی ہو جائے دین ہونا چاہیے مسلک عقیدہ فرمایا علیکم بدین العجائز فرمایا نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ ویکھنا چاہے نا کہ مسلک کیڑا سچا ہے فرمایا اپنے معاشرے دیاں بڈھڑیاں عورتاں دا عقیدہ ویکھیا کرو ایتھے میں ایک بات دی نشاندہی کردا چلا جاواں بڈھڑیاں عورتاں او جڑیاں دیندار ہون
دی گل ہے کیونکہ جدو پاکستان بنیا اس تو بعد کئی رسومات خراب ہو گئی ساڑیاں عورتوں انہاں ہندوستان چھڑیا ہندوؤں دی یہ رسماں نہیں چھڑیاں سمجھ آ رہی میں نشان دہی اس تو کرتا پیا کہ انہوں نے جو دکن وہ دکی ہے تو جناب علی نواں مکان بنا کے پرانی کنی بوتیاں جمع رہ دیاں نواں ٹریکٹر آوے تکو بہولا چبن دیاں سبحان اللہ سبحان اللہ او بیٹھے ہو بات گئے ہو بہولے بندن کے کوئی پوتر جناب علی نواں دعا کہ اے آئی چھے وہ دے کالے رنگ دا ٹکا چلائیں در میں آکھے دے گاڑ بھی لتور چگا